جو ہے انہوں نے سب کچھ تیار کر لیا اور اب لاسٹ منٹ جو ہے نا جلدی میں ڈسپلے میں رکھا میں آپ تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ڈسپلے میں لگایا, باقی میں چیزیں بعد میں. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ لائیو بھی ڈسپلے لگا سکتے ہیں, ٹینشن نہیں لیں آپ. میں روزہ افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ جو ہے نا اس وجہ سے شاید پریشان ہو رہی تھی. اچھا جی, آپ نے میں چیزیں تیار کر لی ہیں ساری؟ بالکل, چائنیز بھی, چاول بھی ریڈی ہیں اور اس کا سویٹ اینڈ سالٹ چکن وتھ پائن ایپل بھی ریڈی ہے, اور ساتھ میں جو میں نے فروٹی اسموتھی تھا وہ بھی ریڈی کر لیا. آج تو میری تو فیوریٹ افطاری. اچھا یہ جلدی سے ریکیپ کر لیں ساری چیزیں. بالکل, یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ چاول کو ہم نے بوائل کر لینا ہے, اور اس کی جو اس پہ چاول میں ہم نے گاجر اور ہرا پیاز ہے یہ ہم نے ایسے ڈالنا ہے, بالکل اس کو فرائی نہیں کرنا آپ نے. اور ساتھ میں جو اس کی گارنش ہوگی آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے اسے انڈوں کو کر کے نا اس میں آئل میں مکس کر کے ساتھ میں کالی مرچ اور ساتھ میں نمک ڈالا ہے, اور اس کو ہم نے بنا کے رکھ لی ہیں. اور جو سیکنڈ ہے ایگ فرائیڈ رائس, اس میں ہوتا یہ کہ موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ساتھ ہی فرائی کر لیتے ہیں, ویجیٹیبلس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں, اور پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا. تو اس کو صرف آپ نے انڈے کو کرنا ہے اور سبزیوں کو کچھ نہیں کرنا. سبزیاں ایز اٹ از ہی جائیں گی اندر, جو جیسے ہم کاٹیں گے ویسے ہی اس کو. اچھا, ان کو فرائی نہیں کرنا؟ نہیں, فرائی نہیں کرنا. اوکے, تو کچا پن نہیں, بالکل فائن چاپ کرنا ہے, بالکل باریک اس کو میں نے کاٹا ہے. اور اس کو مطلب سبزیوں کو دھو کے, تو بالکل دھو کے, آپ نے کہا نا ویسے میں نے کہا شاید نہیں, دھو کے اس کو سکھا کے فائن چاپ کر کے پھر اس کو میں نے. دیکھیں آپ نے 3 چیزیں بتا دی, دھو کے, فائن چاپ, پہلے آپ نے کہا تھا ویسے ڈال. جی بالکل, میں نے کریکٹ کر لیا. تھینکس. اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے سویٹ اینڈ سالٹ چکن. اس کا بھی اگین ایسے ہی کہ اس کا میں نے کھٹا میٹھا پانی پہلے بنا لیا تھا, چکن کو فرائی کر لیا تھا, اور پھر اس کو جنجر اینڈ گارلک کو سوتے کر کے چکن اگین بیچ میں ڈالا, ساتھ پانی ڈالا, اور اس کو تھک کرنے کے لیے تھوڑا سا کارن فلور میں نے اس میں ایڈ کیا. اور یہ آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے. اور پائن ایپل اس کو گارنش کے طور پہ جب ہم سرو کریں گے تب میں اس میں پائن ایپل ایڈ کروں گی. پائن ایپل ساتھ نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ اگر اس میں پڑا رہے گا تو یہ میٹھا بہت زیادہ ہو جائے گا, اور پائن ایپل پانی چھوڑ دے گا. تو پائن ایپل کی بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, بھی فریش چنکس جو پائن ایپل کے جیسے ہم ڈسپلے میں لگائیں گے کھانے کے لیے فوڈ جائے گا ٹیبل کے اوپر, ساتھ ہی ہم اس کا ڈسپلے کر دیں گے اور اس کو ٹیبل پہ سرو کر دیں گے. تو یہ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ جب اس میں ڈالتے ہیں تو سویٹ ہو جاتا ہے زیادہ, پانی چھوڑ دے گا, اور پائن ایپل کی اپنی جو اس کی جو ایک اپنی ایک لک ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پھر جب ڈش آپ سرو کر دیں گے تو ڈش پڑی رہے گی ایک گھنٹہ, سارے لوگ اسی وقت تو نہیں کھائیں گے؟ نہیں, مطلب جب آپ ٹیبل پہ چلی جائے گی تو ڈیفینیٹلی 15 to 20 منٹس تو لگیں گے کھانے میں. آپ کی جا رہی ہے آپ اس کو کھا, لیکن جب ہم ری ہیٹ اس کو دوبارہ کریں گے تو پائن ایپل کا فلیورز کا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا, کیونکہ ہم چولہے پہ جب چیز کو رکھتے ہیں تو اس کو بار بار گرم بھی کرتے ہیں. تو یہ فریش, اس لیے اس کو میں نے سائڈ پہ رکھا ہے. جب ہم اس کو سرو کریں گے, ڈسپلے لگائیں گے, تب ہم اس میں اس کو ایڈ کریں گے. اور فروٹ اسموتھی اگین جیسے کہ پہلے بتایا کہ یوگرٹ ساتھ ملک, ساتھ میں فروٹس 2-3 لیں, اس کو آپ یوگرٹ اینڈ ملک میں ایڈ کریں, ڈھیر ساری برف اس میں ڈالیں, ساتھ میں پانی کا شیرہ ڈالیں تھوڑا سا, کیونکہ کچھ لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ فروٹس کا ہی مزہ ہوتا ہے وہ اس میں میٹھا ایڈ نہیں کرتے ہیں. تو اس میں آپ ایڈ کریں. جو ڈائبٹکس ہیں وہ سویٹنر بھی یوز کر سکتے ہیں, اور نہ بھی کرنا چاہیں تو میرا مینگو ضرورت نہیں ہے اگر, کیونکہ مینگو کے علاوہ بھی میں نے فروٹس میں ایڈ کیے ہیں. اگر آپ فروٹس مکس کرنا چاہیں, ایپل بھی کر سکتے ہیں آپ, اس میں بنانا بھی کر سکتے ہیں, اس میں آڑو بھی کر سکتے ہیں, اس میں مینگو بھی کر سکتے ہیں. ایک چنک سب کا ڈال کے مکس کر کے بنائیں تو بہت اچھا آپ کا فروٹی اسموتھی بھی ریڈی ہو جائے گا. اور یہ ایک بائی پروڈکٹ بونس ڈش بھی آپ نے بنائی ہے, چنا چاٹ. یہ چنے تھوڑے سے بوائل تھے, دہی بچ کی, ساتھ پٹھوڑی بھی بن گئی. یہ سب سے اچھی بات آپ کی ہے کہ آپ کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیں, ایسے کرنا چاہیے جی آپ لوگوں کو بھی سب کو. اچھا جی, میں افطار کے اوقات آج کے 15واں روزہ ہے, میں جلدی سے شیئر کرنا چاہوں گا. لاہور شہر میں آج فقہ حنفیہ کے حوالے سے 6:58 پہ آج افطار ہوگی. فقہ اسلام آباد شہر میں 7:08 پہ, 7:44 پہ. اس کے علاوہ جو ایک اور اناؤنسمنٹ مجھے کرنی تھی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سپورٹس فینز ہیں, پی ٹی وی سپورٹس دا موسٹ یونیک سپورٹس چینل ان پاکستان, اور اس وقت لیڈنگ سپورٹس چینل جو ہے, اس پہ ہم ورلڈ اولمپکس کے ڈفرینٹ ایونٹس جو ہیں وہ بھی کور کر رہے ہیں لائیو. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ٹینس فائنل ہو رہا ہے جی, ویمنز گولڈ, اور مینز ڈبل فائنل ہے. اور اس کے بعد شوٹنگ کا جو ہے کمپٹیشن وہ جو ہے وہ بھی دکھایا جائے گا لائیو. تو اگر آپ سپورٹس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پی ٹی وی سپورٹس پہ آپ ٹیون کر کے یہ میچز لائیو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ اس وقت الحاج شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں, بہت ہی مشہور ثناء ہیں. تو میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی بہت ہی مشہور نعت ہے, وہ یہ پیش کریں گے آپ کے اور ہمارے لیے ایک ہدیہ ہوگا. اس کے بعد ہم افطار بریک پہ جائیں گے, آپ نے جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والوں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کے لیے ڈائلاگ اور بات چیت کی کس قدر اہمیت ہے اور کہاں تک ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ڈائلاگ سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور ڈائلاگ جو ہے وہ اسینشل پارٹ ہونا چاہیے. دیکھیے اگر ہم لڑائی اور فساد کی طرف جائیں نا، مطلب ریئیکٹیو موڈ میں چلے جائیں، تو ریئیکٹیو موڈ سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ان کی انٹینسٹی اسکلیٹ کرتی ہے، بڑھتی ہیں، پھر انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. ڈائلاگ وہ حل ہے کہ جس سے بیٹھ کر مختلف لوگ اپنی آراء کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی سلوشن بھی نکل سکتا ہے، کانفلکٹ کا ریزولوشن بھی ہو سکتا ہے، اور کانفلکٹ سے اگر ریزولوشن نہیں ہوتا تو کم از کم آپ اس فتنے اور فساد کی فضا سے باہر نکل سکتے ہیں ڈائلاگ کی اس ٹھنڈے ماحول کی وجہ سے. مطلب سبسائڈ ہو جاتا ہے ایشو. سبسائڈ. دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک ڈائلاگ کا بہت بڑا موقع ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جب عیسائیوں نے نجران کے پیغمبر اسلام کے ساتھ ڈائلاگ کیا، پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا. وہ ٹرینٹی کی جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کے طور پر وہ کرسچینٹی کا ایک یہ ان کا عقیدہ ہے اور تثلیث کا یا ٹرینٹی کا ایک کانسیپٹ ہے. پیغمبر اسلام سے انہوں نے اس بات پر 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 دن تک مسلسل اس پر مباحثہ کیا، اور پیغمبر نے 40 دن تک پورے پیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا اور ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ توحید میں نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا. یہاں تک کہ وہ 40 دن کے اس ڈائلاگ پر راضی نہیں ہوئے تو حکم آیا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ اب پیغمبر ڈائلاگ بہت ہو گیا، اب اس کے دفتر کو بند کرو اور ان سے کہو کہ ہم مباحثے کی بجائے مباہلے کی طرف جاتے، اور جو ہم میں سے سچا ہے وہ کامیاب ہوگا. اور مباہلے میں یہ ہے کہ ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، اور ہم جھوٹے پر خدا کی لعنت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک دنیا اسلام، یعنی پیغمبر خود اس کے لیڈر اور دوسری طرف
عیسائیت اور ان کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ایک اسٹینڈ آف سا ہو گیا. پیغمبر اسلام نے اس کو جس خوبصورتی کے ساتھ حکم خدا کے تحت اس کو ختم کیا. آپ مباہلے کے لیے گئے, مباہلے سے ایک رات پہلے آیت تطہیر نازل ہوئی. آپ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تھی, اور امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیغمبر جناب زہرا کے گھر میں گئے اپنی بیٹی کے اور کہا کہ مجھے سردی محسوس ہوتی ہے, مجھے کوئی چادر اڑا دو. آپ نے چادر اڑائی, بچہ آیا, امام حسن علیہ السلام کہا کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں, کہا ہاں آ جاؤ. پھر دوسرا بیٹا آیا, امام حسین کہا داخل ہو جاؤں, کہا ہاں داخل ہو جاؤ. جناب علی مرتضیٰ داخل ہو گئے, جناب فاطمہ نے کہا میں بھی داخل ہو جاؤں, داخل ہو گئے. جب وہ چادر پھیلتے پھیلتے 5 لوگوں کو اس نے اپنے اندر کر لیا تو آپ نے اس کی کونوں کو بند کر دیا, اور اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہوئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ ہم نے اے اہل بیت محمد تمہیں ہر رجس, نجاست اور برائی سے دور رکھا اس طرح جس طرح دور رکھنے کا حکم ہے. یہ رات کا واقعہ ہے, اور صبح یہ مباہلی کے لیے گئے. یعنی وہ جو جھوٹ بولتا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے یا خدا کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے, اس پر لعنت کی جائے. تو وہاں سے تو وہ پورا گروپ لے کر آئے, اور پیغمبر یہاں سے کس کو لے کر گئے؟ ایک نواسے کو آپ نے گود میں اٹھا رکھا تھا, اور ایک نواسہ امام حسن علیہ السلام کے آپ نے انگلی پکڑ رکھی تھی. آپ کی پشت کے پیچھے آپ کی بیٹی جناب فاطمہ تھیں, اور ان کے پیچھے جناب علی مرتضیٰ تھے. بس یہ 5 لوگ مباہلے کے میدان میں گئے اور توحید خدا کی اس رٹ کو اسٹیبلش کر. اور وہاں عیسائیوں نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا, پیروکاروں سے, اگر بہت بڑا مجمع آئے گا تو ہم مباہلہ کریں گے. لیکن جب سلیکٹڈ کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم جزیہ دینے پر راضی ہیں, اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے حق میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم بندروں اور جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں. تب یہ دیکھیں کتنا بڑا کانفلکٹ تھا. اس کو پہلے حل پہ مباحثہ, اور اس کے بعد اپنی ذات کی طہارت, سچائی اور صداقت اور اپنے ایمان کی قوت سے مباہلے کی منزل پر لا کر پیغمبر نے اس طرح ریزالو کر دیا کہ قیامت تک کے لیے انہوں نے اپنے اس کانسیپٹ کو, ٹرینٹی کے توحید کے کانسیپٹ کے ساتھ اب کانفلکٹ میں نہیں لاتے, وہ اپنے راستے پر ہیں. اور ہم یعنی ڈائلاگ کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے. اچھا سر, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر لوگ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو انتشار اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اس کی ایک روٹ کاز یا مین وجہ دین سے دوری ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں, میں دین سے دوری کے بجائے اگر یوں کہا جائے کہ مذہب کے بارے میں مسکنسیپشن ہے, یعنی مذہب کو صحیح طرح سمجھا نہیں گیا, مذہب کو بھی پولیٹیسائز کیا گیا, مذہب کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا, اپنے وہ ایشوز کے جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے یا آپ کے معاشرے کے ساتھ ہے ان کو بھی اسلام کے نام پر ایک جنگ بنا کر پیش کیا گیا. تو وہاں سے یہ مسائل شروع ہوئے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نظریاتی طور پر جو مغالطہ اور غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوئی اس کی وجہ سے مسائل شروع ہوئے. یعنی یہ جو تصور آپ جو کہہ رہے ہیں دین سے دوری, تو معاملہ یہ ہے کہ دین سے دوری وجہ ہو سکتی ہے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دین سے دوری سے زیادہ دین کو نہ سمجھنا ہے. یعنی دین کی نہ سمجھی اس معنی میں کہ دین سے تعلق ہونے کے باوجود بھی دین کا فہم حاصل نہ کیا. تو میرے خیال کے مطابق یہ زیادہ وجہ ہے اس کی انتشار کی. اس لیے کہ دیکھیں, جب آپ مذہب کو نہ سمجھی میں اور مذہب کو مسکنسیپٹ کر کے جب آپ چلتے ہیں نا جی, پھر آپ کے نظریے کے مطابق جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ دین ہوتا ہے, اور اس دین کی خاطر آپ اپنی جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر صورتحال بگڑ جاتی ہے. صحیح. یعنی کہ دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ اپنے طرح جو ہے وہ تشریح کرنا اس کی اپنے حوالے سے. جی, اپنے حوالے سے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک ہے کہ پورے خلوص دل سے اور اخلاص کے ساتھ مسکنسیپشن کو لے کر آگے چلنا. صحیح. تو دنیا کی تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو فقط مذہب ایک ایسا ایشو ہے لوگوں کا جو بڑا جذباتی ایشو ہے کہ اس پر آپ لوگوں کو بھڑکا بھی سکتے ہیں, اس پر آپ لوگوں کو چپ بھی کرا سکتے ہیں, آپ امن کی طرف بھی لا سکتے ہیں, مذہب کی بنیاد پر آپ فتنہ اور فساد بھی پھیلا سکتے ہیں. اس لیے کہ لوگ مذہب کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں, اپنے عقیدے کے ساتھ, اپنے نظریے کے ساتھ, اور بہت جذباتی وابستگی ایفیلیشن ان کی ہوتی ہے, جس سے مسائل پھر بڑھتے ہیں. صحیح. تو دین کی اگر آپ بات کریں تو خالصتاً اگر دین کو سمجھنے کی طرف ہم آئیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل کبھی ہمارے ہاں پیدا نہ ہوں. یہ مسائل پھر آگے جا کر دوسری رخ سے اور دوسرے پہلو سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اوکے, بالکل. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خان رسول شہباز قمر فریدی صاحب, اور پروگرام جو اپنے آخری مراحل میں بڑھ رہا ہے, ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے آخر میں اپنی پسند کی خوبصورت نعت جو ہے, نعت رسول مقبول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कुछ और आप सुनाना चाहें? कोई भी हदिया वो पेश हमें करना चाहें आप, सुनाएं प्लीज। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा ने हसन और हुसैन, फातिमा ने हसन और हुसैन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है। कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। जरासीम से हिफाजत, अपनाइए सेफगार्ड 10 में से 10 जरासीम से हिफाजत। आपकी वो यूफोन सिम जो 1 जुलाई 2012 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे खुद अपने फोन में वापस लगाकर फ्री लिखकर 234 पर SMS या कॉल करें और बगैर किसी रिचार्ज के फौरन हासिल करें 50 रुपए का बैलेंस बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ साथ तमाम यूफोन नंबर्स पर बात सिर्फ ₹1.50 फी घंटा में। यही नहीं बल्कि रोजाना सिर्फ 5 SMS करने पर बाकी सारा दिन तमाम नेटवर्क्स पर SMS बिल्कुल फ्री। आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। बिल्कुल आपसे एक फरमाइश भी आ रही है कि करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, वही सुनाइए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत
حالت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، انہی کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ اور ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں پورے دن میں، اسپیشلی رمضان المبارک میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوں گی۔ خواتین و حضرات، یہ افطار کی ٹرانسمیشن بھی جاری ہے، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا، بریک لے کے ہم واپس آئیں گے، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ۔ لیمو اور صابن جیسی طاقت کے ساتھ نیا سرف ایکسل چاکلیٹ اور کیچپ جیسے ضدی داغ نکالے آسانی سے۔ بھیا آپ تو ہیرو نکلے، آٹوگراف دینا۔ نیا سرف ایکسل، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ زونگ کروڑوں کا 10 کروڑ روزانہ صرف 10 روپے کی بات، اور 5 دن میں جیتو 1 لاکھ، 10 دن میں 5 لاکھ، اور 15 دن میں 1 کروڑ۔ کسی بھی دن 10 روپے کے استعمال کی تصدیق کرنے کے لیے *221# ملائیں۔ اب 10 روپے کا دیکھو زونگ، بات ہی بات میں بنے کروڑ۔ زونگ کروڑوں کا 10۔ زونگ سب کہہ دو۔ چائنا موبائل، the world's #1 telecom operator۔ ماجن بھی ایسے ہی بناتی تھی پراٹھے حبیب بناسپتی میں۔ حبیب VTF بناسپتی کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے۔ حبیب VTF بناسپتی، سواد جو ہمیشہ رہے یاد۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں رحمتیں سمیٹیں اور بانٹیں خوشیاں یو فون کی رمضان آفر کے ساتھ، جس سے صرف 4 روپے روزانہ میں سحر سے افطار تک کریں تمام یو فون نمبرز کے ساتھ ساتھ لاکھوں PTCL اور وی فون نمبرز پر بھی جتنی مرضی فری کالز، وہ بھی بغیر کسی اضافی چارجز کے۔ تو پھر آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی *445# ملائیں، کیونکہ ایسی آفر اور کہیں نہیں ملے گی۔ جب بال ہو thick, any style کرو pick.
नानी के साथ सिंपल क्लासिक, रॉकस्टार दोस्तों के साथ थोड़ी सी वाइल्ड, और ऑफिस पार्टी में एलिगेंटली स्टाइल्ड। कोई भी हेयर स्टाइल करो जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, इसीलिए मैंने बनाया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन, जिसे मुझे मिले 2 times thicker hair। जब बाल हो थिक, एनी स्टाइल करो पिक। सनसिल्क 200 ml अब सिर्फ 150 रुपए में। मोबलिंक जैज़ की जानिब से पाकिस्तान को रमजान की खुशियाँ मुबारक। हासिल करें पूरे दिन और पूरी रात फ्री मिनट्स, फ्री SMS और फ्री मोबाइल इंटरनेट। डायल *757# क्योंकि मोबलिंक जैज़ अपना है। शर्त लगी थी बीवी से कि दाल सब्जी सालन सब एक मसाले से नहीं बन सकते। अब मुझे क्या पता था कि बेगम साहिबा के पास हबीब करी किंग है, एक ऐसा मसाला जिससे ये सब कुछ बन सकता है। बस एक साशे डालो और हो गया खाना तैयार। तौबा मेरी, जो अब कभी मेरे को शर्त लगाओ। करी किंग मसाला मिक्स, डेली खानों की बुनियाद। *345*786# डायल करके टॉक शॉक से हफ्ते भर सहर, इफ्तार और नमाज की अलर्ट्स हासिल करके रहमतें समेटे। हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर। रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। रमजान के बाबरकत महीने में रहमतें समेटें और बांटें खुशियां यूफोन की रमजान ऑफर के साथ, जिससे सिर्फ 4 रुपए रोजाना में सहर से अफ्तार तक करें तमाम यूफोन नंबर्स के साथ साथ लाखों PTCL और वी फोन नंबर्स पर भी जितनी मर्जी फ्री कॉल्स, वो भी बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। तो फिर ऑफर हासिल करने के लिए अभी *445# मिलाएं, क्योंकि ऐसी ऑफर और कहीं नहीं मिलेगी। खूबसूरत लंबे बाल पाना और भी आसान। लाइफ बॉय शैम्पू पहली बार लाया 2 सैशे एक साथ सिर्फ 5 रुपए में। लाइफ बॉय शैम्पू, बाल अंदर स्ट्रॉन्ग बाहर लॉन्ग। This Ramzan transmission was brought to you by Ufone. सर्फ एक्सेल, इसके एक्स्ट्रा क्लीन पार्टिकल्स, ग्रीस और हल्दी जैसी जिद्दी दाग निकाले आसानी से। नया सर्फ एक्सेल एंड सेफगार्ड, जरासीम से हिफाजत। अपना ये सेफगार्ड, 10 में से 10 जरासीम से हिफाजत। इन एसोसिएशन विद हबीब ऑयल। 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। मोबिलिंक, ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मोबलिंक जैज़ अपना है। टेलेनॉर, बस अभी *215# डायल करें। जोंग, सब कह दो। चाइना मोबाइल, the world's #1 telecom operator. एंड रफान कस्टर्ड। मुबारक हो रमजान सबको। स्पोर्टेड बाय वारिद, टलो, लाइफ बॉय शैम्पू, लिप्टन, टैंग, एरियल, सनसिल्क, फातिमा फर्टिलाइजर, अमृत कोला, नेस्ले सिरिलैक, किसान ऑयल, मुगल स्टील, ब्रूबॉन सुप्रीम, लजीजा, शान फूड्स, हेड एंड शोल्डर्स, जिलेट ब्लू, पेप्सी कोला, पैम्पर्स, पेंटीन, रिन एंड कोका कोला। वेलकम बैक। रमज़ान पाकिस्तान में मैं हूँ फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है हिना नसरुल्लाह। ट्रांसमिशन का वक्त जो है थोड़ा सा अख्ताम के जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आखिरी बात अर्ज़ करूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि आपने फरमाया कि लोगों को हक़ के ज़रिए से पहचानो, हक़ को लोगों के ज़रिए से ना पहचानो। अगर ये हम उसूल बना लें तो हमारे यहाँ फितना और फसाद ख़त्म हो सकता है, सुलह और अमन कायम हो सकता है। इसलिए कि जब आप नज़रिए को और हक़ को और कुरान को जब अपना बुनियाद अपनी बनाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप इसको क्राइटेरिया और इसको मेयार बनाकर हर इंसान को परखें और हर नज़रिए को देखें तो मेरा ख्याल है कि फितना और फसाद का इलाज हो सकता है। सही। और माह सियाम में एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जब ये जिस तरह हम बॉडी को अपने डिसिप्लिन करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भूखा और प्यासा रह के, उसी तरह अपने जज्बात को, अपने नफ्स को
اپنے غصے کو, اپنی تمام تر جو نیگیٹو فیلنگز ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کا یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہوتا ہے. اکثر غصہ میں نے دیکھا ہے رمضان میں, ایک غصہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو باقی انسان تمام پوری کر لیتا ہے, لیکن غصے پہ قابو پانا مشکل ہے. اس کے ڈفرینٹ ریزنس, سائیکیاٹرسٹ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ کیونکہ شوگر لیول آپ کا لو ہو جائے, یا آپ نے کیونکہ اتنی دیر سے وہ ایک فرسٹریشن ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم نکلتی ہے. لیکن یہ آئی تھنک ایک ٹیسٹ. اچھا, ویسے میں گزارش کروں گا, سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں آج کے کہ روزہ وجہ نہیں ہے غصے کی, کچھ اور وجوہات, کوئی اور وجہ ہے. ایگزیکٹلی, بٹ مطلب لیکن یہ کیسی فیلنگ ہے, شوگر لیول کم ہو یا بلڈ پریشر لیول کم ہو تو کہتے ہیں وہ بندہ زیادہ تحمل اور ایگزیکٹلی میں یہی کہ اسی طرف آ رہا تھا کہ تحمل اور برداشت یہ بہترین موقع ہے. روزے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ, تو یہ بہترین موقع ہے اسے پریکٹس کرنے کا, اس کو ڈسپلے کرنے کا, اور اس کو اپنی عادت بنانے کا باقی 11 مہینوں کے لیے. کیوں؟ بالکل ایسے ہی ہے, پورے سال کی جو ہے ایک پریکٹس کے لیے 1 مہینہ دیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. اچھا جی, حنا نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ثنا خاں بھی ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کچھ سنیں, لیکن اس سے پہلے میں ہاں جی شہبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشلی اسلام آباد سے آئی ہیں. شہبانہ صاحبہ, آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی لاسٹ کچھ سمرائز کرنا چاہیں گے تھاٹ کو, اپنے پوائنٹ آف ویو کچھ؟ دیکھیے, میں اتنی گزارش سارے لوگوں سے, سننے والوں سے, خصوصاً نوجوان بچوں سے یہ کرنا چاہوں گی کہ چیزیں ان کا بگاڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, اور بگاڑ کر اس حد تک لے جائیں جو درست نہ ہو سکیں. تو ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, ہمیں خود اپنے معاملات کو سدھارنا ہے. تو ہمارے بچوں کے اندر جو لیفٹ رائٹ اور مختلف لوگوں کے انفلوئنسز سے ان کے جو ٹیمپرز ہائی ہوتے ہیں, ان ٹیمپرز کو کنٹرول کرنا, اکاموڈیٹ کرنا, اپنے ساتھیوں کے گفتگو کو سننا, ان کے اوپینینز کو اسپیس دینا, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سارے ڈیوائن ریلیجن جو ہیں وہ رواداری کا سبق دیتے ہیں, اور اسلام سب سے بڑا رواداری کا سبق دینے والا ریلیجن ہے, جو آخری شریعت اور آخری کتاب جس کی وجہ سے ہمارے پر آئی. اگر ہم ہی اس کو وائلیٹ کریں گے تو ہم دنیا کے لیے تو کیا سبق چھوڑ کے جائیں گے؟ رول ماڈل والا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے بچے صرف ایک چیز ہی اگر کنٹرول کر لیں, بہت ہائپر نہیں ہوں, بہت زیادہ اپنی انا اور اپنی ضد کو پیش نظر, ہمارے پیغمبر نے ایموشنز کو قابو میں, اور پازیٹیو پیس کی طرف جائیں. دیکھیے, پیس کی 2 قسمیں ہیں, ایک نیگیٹو پیس ہے اور ایک پازیٹیو پیس ہے. نیگیٹو پیس یہ کہ کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے, سارے جگہ سناٹا پھیل گیا, سب گھروں میں چھپ گئے, جھریوں سے لوگ جھانکنے لگے, ان کو آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی. دس از نیگیٹو پیس. وی ڈو ناٹ وانٹ دس نیگیٹو پیس. ہم پازیٹیو پیس چاہتے ہیں کہ جس میں سب ایک دوسرے کو برابری کا, انسانیت کا حق دینے کے لیے تیار ہوں. اور اب ہم یہ سوچیں کہ کوئی 60 برس کا ہے, جو 65 برس کا ہے, وہ اپنی رویے کو تبدیل کر لے گا, تو اٹس ناٹ پاسبل. وی کین جسٹ گو ٹو دا ینگر پیپل, یوتھ, وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو اپنے, لیکن چھوٹی سی گاڑی کسی سے لگ جاتی ہے, لڑکے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل پر کسی نے کسی کو کراس کر دیا, 2 منٹ میں 10 آدمی ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں, چھوٹے چھوٹے ایشوز پر اب یہ نئی کہانی شروع ہوئی ہے کہ میڈیا دکھاتا ہے کہ وہ انہوں نے کسی کو پکڑ لیا اور کپڑے پھاڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں. کل ڈاکٹرز اور میڈیکل ریپس کا جھگڑا جس طرح دکھایا گیا کہ ڈاکٹرز نے میڈیکل ریپس کے کپڑے پھاڑ کے ان کو جس طرح زخمی کیا. ڈاکٹرز بینگ اے میڈیکل پروفیشنلز اور نوبل پروفیشن, اور وہ میڈیکل ریپ وہ بھی ایک روزی اور پیٹ کے لیے جاتے ہیں نا. آپ کے ہم عمر ہیں, آپ ہی کتنا روزی کی تلاش میں ہیں. ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. ڈسپیوٹ اور ڈس ایگریمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حرمت انسان کو پامال کریں. اور ہر انسان کو اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے. ایک شہبانہ صاحب, اس میں یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر میں غصے میں بات کر رہا ہوں تو اگلا بندہ اس وجہ سے رسپونڈ کرتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو یہ سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں, یا میں نے جو ہے مجھے بات نہیں کرنی آتی. ایگزیکٹلی. تو جناب علی مرتضیٰ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو خود بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو, اپنے معاملے کو اپنے خدا پر چھوڑ دو, اس لیے کہ تم بدلہ لوگے اپنی طاقت کے مطابق اور خدا بدلہ لے گا اس کی طاقت کے مطابق. اس سے بڑا تو میرے خیال میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ شہبانہ صاحب, آپ اسلام آباد اسپیشلی آپ نے ہمیں جوائن کیا. صاحبزادہ مانا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آئے, بہت اچھا لگا. اور قمر آفریدی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت ہدیے پیش کیے. اور منیرہ, شیف منیرہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں, آج فیوریٹ افطاری انہوں نے چائنیز اور وہ مینگو لسی بنائی, بہت شکریہ. ہاں, تو میرے پسندیدہ, آپ روز یہی بنائیے گا. نہیں, باقی پروگرام بھی تو چلانا ہے ہم نے. نہیں, روز نہیں, آج کے لیے ٹھیک تھا. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا. بالکل, میں بھی جانے سے پہلے یہ کہوں گی کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دل کو غیر خیال سے پاک کرے اور ہماری زبان کو محبت کا ترجمان بنا دے. اور میں نعت رسول مقبول پروگرام کے آخر میں پیش کروں گی.
دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، کہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ